بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اٹس می زلیخا ناصر اینڈ یو واچنگ CBN پاکستان. آج ہم ایک ایسی فیملی کے ساتھ موجود ہیں جن کا بیٹا 17 سال سے چائنا 17 سال پہلے چائنا گیا کسی کام سے، لیکن لوٹ کر واپس نہ آیا. 17 سال وہ کہاں تھا؟ ان کو کیسے پتہ چلا کہ ان کا جو بیٹا ہے، جو ان کا لڑکا 17 سال پہلے چائنا گیا تھا، وہ کہاں غائب ہوا؟ اس کو کیا ہوا ایسا کہ وہ واپس ہی نہ آیا؟ ہم بات کرتے ہیں اس فیملی سے. یہ ہمارے ساتھ یہ فیملی موجود ہے جن کا وہ لڑکا 17 سال پہلے گیا اور چائنا اور واپس نہ آیا. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ لڑکا کہاں گیا اور انہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ چائنا میں کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام آسیہ. اچھا آسیہ، مجھے بتائیں کہ وہ جو لڑکا گیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ وہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ وہ میرا بھائی تھا اور اس کا نام شبیر علی تھا. اچھا، شبیر علی تھا اور وہ آپ کا بھائی تھا. تو وہ 17 سال پہلے کس کام کی وجہ سے چائنا گیا تھا؟ اللیگل گیا تھا؟ نہیں لیگل طریقے سے گیا تھا. پاسپورٹ تھا اس میں، ویزا وغیرہ بھی لگا ہمارے پاس، اس کی تصویریں بھی ہیں ویزے اور پاسپورٹ کی. گیا تو لیگل طریقے سے تھا، لیکن وہ پینٹوں کا ایکسپورٹ کا کوئی تھا، فیکٹری میں کسی میں کام کرتا تھا پینٹوں کی. تو وہ بس پینٹیں لے کر گیا تھا اور ادھر پکڑا گیا. کہتے یہی کہا انہوں نے، یہ فورن آفس والوں نے تو ہمیں یہی بتایا. یہ بتایا کہ وہ اللیگل طریقے سے گیا تھا؟ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ لیگل طریقے سے گیا. ہمیں تو پہلے کچھ عرصہ پتہ ہی نہیں چلا، 2.5-3 سال تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. جب ہمیں 2.5-3 سال بعد پتہ چلا تب ہمیں پتہ چلا کہ وہ جھیل میں ہے. اس سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، کہاں ہے. لیکن جب ہم فورن آفس گئے تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ جیل میں ہے. اچھا، وہ آپ کو 2.5-3 سال جو نہیں پتہ لگا، وہ آپ کے 2.5-3 سال کس تکلیف میں گزرے؟ وہ تو بہت تکلیف زدہ تھے. ایسے تھے کہ میری امی تو صبح اٹھتی تھی اور شام تک باہر سڑک پہ جا کر نہ بیٹھی تھی، فٹ پاتھ پہ بیٹھے رہتے تھے، روتے رہتے تھے کہ کب میرا بیٹا آئے گا. تو امید نہیں تھی آپ کو؟ آپ نے ان 2.5-3 سالوں میں پتہ نہیں کر پایا کہ وہ کہاں ہے؟ نہیں، ہم نے بہت کوشش کی تھی اور بہت سے کیا کہتے ہیں جیسے لٹیرے ہو جاتے ہیں، وہ ہم آپ کے بیٹے کا بتاتے ہیں، وہ اس جگہ پہ ہے تو ہم بتائیں گے اب ہم اتنے پیسے دے دیں. تو اس چکر میں ہم نے اپنی امی ابو نے زمین بھی بیچی کہ پتہ چل جائے گا کہ ادھر کہاں گیا ہے، وہ کہاں سے ملے گا. اچھا، مطلب آپ کو یہ خدشہ تھا کہ شاید اغوا ہو گئے؟ ہاں، ہمیں یہی تھا کہ کسی نے پکڑ لیا. کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ شاید اس دنیا میں ہی نہیں ہے نا. میری امی کو اکثر لوگوں نے کہنا کہ وہ نہیں ہے، تم امید چھوڑ دو اس کی کہ وہ نہیں ہے. ہوتا تو میں فون تو کرتا نا، لیکن پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں، ایک بھائی کے جو اسے چھوٹا تھا اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کا چیلم تھا. جب اس کی کال آئی بھائی کی تو پھر حوصلہ ہوا کہ ہاں بھائی وہ ہے، زندہ ہے. اچھا، تو جس فیکٹری کے تھرو وہ گیا تھا، آپ نے اس فیکٹری میں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ دراصل ہمیں وہ بھی انہیں فیکٹری میں گئے ہوئے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا اور ہمیں فیکٹری کا پتہ ہی نہیں تھا. ویسے ہمیں یہ تھا نا کہ جیسے کسی نے کہا ادھر پتہ کر لیں، کسی اس شہر میں چلے جاؤ، اس شہر میں نہ گیا، اس شہر میں نہ گیا ہو، بس اسی چکر میں گھومتے رہے. تو کوئی اور لڑکا بھی ان کے ساتھ گیا تھا؟ نہیں، وہ اکیلے. ہمیں تو یہی پتہ تھا کہ وہ اکیلا ہی گیا. اس سے پہلے وہ 2 دفعہ کسی کے ساتھ ہی گیا تھا، لیکن جس دن وہ لاسٹ ٹائم گیا وہ تب وہ اکیلے گئے. 2 دفعہ پہلے بھی وہ چائنا گیا تھا؟ جی، 2 دفعہ پہلے بھی وہ جانا جا چکے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کا اکلوتا بھائی تھا؟ نہیں، ماشاء اللہ میرے 5 بھائی تھے. ایک بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، ایک وہ چائنا میں پھنس گیا. باقی جو 4 بھائی تھے، وہ 3 بھائی وہ اپنے شادیاں ہو گئی، اپنے گھروں میں ہیں. تو آپ کی والدہ کہاں ہے؟ میری والدہ سب سے چھوٹے بھائی کے پاس ہے، جو سب سے چھوٹے بھائی تھے ان کے ساتھ ہیں. لیکن وہ اس قدر ابھی بیمار ہیں کہ ان سے اٹھنا بھی مشکل ہو گیا ہے. ان کا BP شوٹ کر جاتا ہے بعض دفعہ. تو روتی رہتی سارا دن ساری رات. ان کی آنکھیں خراب ہو گئی. 2 دفعہ ہم نے ان کی آنکھ بنوائی ہے، لیکن اس کے پھر وہ خراب ہو گئی ہے کہ وہ روتی رہتی ہیں ہر ٹائم بھائی کو یاد کر کے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کا ان سے کانٹیکٹ ہو گیا، آپ کو پتہ لگ گیا کہ وہ فورن آفس میں، تو پھر ادھر کانٹیکٹ اپنے بھائی سے کانٹیکٹ کیسے ہوا؟ بھائی سے کانٹیکٹ بھائی نے ہی چائنا سے کال کی تھی کہ میں کسی جیل میں ایسے پھنسا ہوا ہوں، تو آپ ادھر کہیں جائیں یا امبیسیز وغیرہ میں جا کر کسی سے اپیل کریں. تو ہم لوگوں نے پھر فورن آفس، GOR، اسلام آباد امبیسی، اسلام آباد فورن آفس، ہم ہر جگہ جا کے نا ہم لوگوں نے اپیل کی کہ ایسے بھائی ہو گیا جیل میں، تو آپ پلیز ہماری مدد کریں. تو پھر آپ کو کوئی مدد ملی؟ نہیں، ہمیں کوئی مدد نہیں ملی، نہ کسی نے ہماری مدد کی. یہاں تک کہ میں شہباز شریف سے GOR ریڈ کلب میں 1 کلب میں حمزہ شہباز سے ہم ملے تھے. بس انہوں نے اسی ٹائم تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، بات سنی ہے، ہماری بات سنی ہے. نہیں ہم لے آئیں گے. لیکن آج 17 سال ہو گئے ہیں،
نہیں آیا وہ. 17 سال ہو گئے ہیں وہ نہیں آیا. یہ اس لڑکے کی سسٹر ہیں جو کہ ادھر پھنسا ہوا ہے 17 سال سے, اور یہ ہر جگہ گئی ہیں, ہر جگہ فریاد کی, لیکن ان کے فریاد کو نہیں سنا گیا. اچھا بھائی مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ وہ وہاں پہ پھنسا ہوا ہے, اور آپ نے کیا کیا اسٹیپس اٹھائے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے 2009 میں جو ہے نا معلوم ہوا, وہ 2007 سے وہاں پہ اریسٹ ہے. 2009 میں جب مجھے یہ اس کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ کسی جیل میں ہے, تب سے ہم جو ہے نا اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح واپس آ جائے. اس سلسلے میں فورن آفس گئے, اس سلسلے میں جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کے پاس جاتے رہے, فورن منسٹری کے پاس جاتے رہے. یہاں پہ لاہور میں جو ہے نا وہ GOR وغیرہ, حمدہ شہباز شریف صاحب, ایون جتنی بھی گورنمنٹ ابھی تک آئی ہیں 2009 سے ابھی تک جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں, سب کے پاس جا کے اپیل کرتے رہے ہیں کہ جی بھائی اپلیکیشنز دیتے رہے ہیں کہ سر یہ ہمارا لڑکا ہے, آپ برائے مہربانی یہ چائنا کی کسی جیل میں قید ہے, تو لہٰذا اسے جو ہے نا کسی طرح واپس پاکستان لائیں, کیونکہ اس کے والدین بوڑھے ہیں اور ان میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ کچھ برداشت کر سکیں. ابھی بھی اس کی مدر کی یہ حالت ہے کہ جو ہے نا ان کا BP 250 200 اباؤ جو ہے وہ شوٹ کر جاتا ہے, اور آئے دن انہیں ہم جو ہے نا ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے. صرف وجہ یہ ہے کہ ان کا وہ بیٹا جو ہے نا وہ 17 سال سے وہاں کسی جیل میں قید ہے, اور وہ اسی کی وجہ سے جو ہے نا ان کی یہ حالت ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم جو ہے نا اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے, یا اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو جو ہے نا وہ واپس جلدی لے آئے. اس سلسلے میں ہم نے اتنی کوشش کی ہے, اتنی اپلیکیشنز لکھی, ہم پاکستان کے بہت سارے اداروں کو جو ہے نا وہ اپلیکیشنز لکھتے رہے. ایون کافی سارے جتنے بھی پاکستانی ہیں ان سب کی طرف سے ہمارے ساتھ 2014 میں جو ہے نا وہ جتنے بھی پاکستان کے وہاں پہ قیدی موجود ہیں ان کی فیملیز نے ہمارے ساتھ ان کا ہمارے ساتھ کانٹیکٹ ہوا, اور بہت ساری فیملیز ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں. ان سب فیملیز کی طرف سے خود لکھتے تھے, یا وہ خود لکھ سکتے تھے تو وہ خود اپلیکیشنز لکھتے تھے پاکستان کے بہت سارے اداروں کو, جن میں CM PM آرمی چیف جسٹس صاحب. اس سلسلے میں مارچ 2018 میں کیبنٹ میں بل پاس ہوا ہے, جب گورنمنٹ نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اور کیبنٹ میں یہ بل پاس ہوا تھا. پھر 2018 نومبر 2018 میں ہی PTI کی گورنمنٹ آئی, اور گورنمنٹ کے آتے ہی انہوں نے پہلا جو ہے نا وہ ٹور کیا چائنا کا. تو اس میں سیکنڈ پوائنٹ جو تھا وہ یہی تھا, جو پاکستانی سینٹینس پریزنرز تھے چائنا میں, انہیں واپس, جن کی سزائیں مکمل ہو چکی ہیں. یہاں پہ میں یہ چیز بتاتا چلوں کہ ان میں سے بیشتر کی سزائیں مکمل ہیں, بیشتر اکثریت جو ہے وہ قیدیوں کی سزائیں مکمل ہو چکی ہیں, لیکن وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن آئے دن چینج ہونے کی وجہ سے وہ سزائیں مزید بڑھ جاتی ہیں, اور وہ انہیں ابھی تک وہاں پہ قید کیا ہوا ہے. 2018 میں جب نومبر 2018 میں پاکستان اور چائنا کا ٹریٹی سائن ہوا, یہ 2020 میں جو ہے نا وہ نافذ العمل بھی ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک پاکستان کا کوئی بھی قیدی اس معاہدے کے تحت پاکستان واپس نہیں آیا. اس پہ چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب تھے, جب انہوں نے بھی ایکشن لیا تھا. ان کے یہ ریمارکس تھے کہ مجھے اس وقت سب سے زیادہ شکایات چین کے حوالے سے مل رہی ہیں, وزارت داخلہ کا ہے, مجھے بتایا جائے کتنے عرصے میں قیدی واپس آئیں گے. لیکن پھر بھی ابھی تک کسی قسم کی کوئی پیش رفت, معاہدہ سائن ہونے کے باوجود کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ہم وزارت خارجہ کو جب اپروچ کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ جی پاکستان اور چائنا کا معاہدہ سائن ہوا ہے تو قیدی کب تک واپس آئیں گے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے, ہمارا کام تھا کہ معاہدہ سائن کرنا, ٹریٹی سائن کرنا, وہ ہم نے کروا دیا ہے, اب آپ وزارت داخلہ سے رابطہ کریں. جب ہم انہیں اپروچ کرتے ہیں وزارت داخلہ کو, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے کاغذات مکمل کر کے وہ چائنا بھجوائے ہیں, آپ ان سے پوچھیں, وہ اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنا ٹائم لگائیں گے. ہم یہ نہیں کہ ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں, ہم ادھر بھی پوچھتے ہیں, چائنا کال کرتے ہیں, چائنا ایمبیسی کال کرتے ہیں بیجنگ میں, یا ادھر جدھر بھی وہ ہمیں بتایا جاتا ہے ہم ادھر کال کرتے ہیں, تو ادھر سے ہمیں یہی آنسر ملتا ہے کہ ہم نے اپنے کاغذات مکمل کر کے پاکستان والوں کو بھیجے ہیں. جبکہ اس کے برعکس قیدی سے اگر کب بات ہوتی ہے تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں جیل والے کہتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ آپ کو لے کے نہیں جانا چاہ رہی, ورنہ ہماری طرف سے تو آج آپ کو لے جائیں تو ہم آپ کو آج ہی چھوڑ دیں گے. لیکن ہماری گورنمنٹ پتہ نہیں کہ کس معاملات میں پڑی ہے کہ انہیں عوام کی بالکل فکر نہیں ہے, عوام کس اذیت میں گزار رہی ہے اپنی زندگی, انہیں کچھ علم نہیں ہے.
बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब आपका उनके साथ कांटेक्ट होता है तो वो आपको क्या बताते हैं कि किन हालात में वहाँ जी रहे हैं, उनको कुछ खाने पीने की जो मुश्किलात आती हैं, यहाँ पे रहने की मुश्किलात हैं, वो क्या बताते हैं? लेकिन किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो जितनी भी बात करते हैं वो रिकॉर्ड होती हैं वहाँ पे सारी, ऑब्ज़र्व किया जाता है उन्हें सबको। हमें जो है ना 2018 या 19 में एक कैदी वापस आए थे वहाँ से 11 साल की सज़ा काट के। उन्होंने हमें बताया था कि जी वहाँ पे खाने की ये हालत है कि जो जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं उन सूबों में तो हलाल खाना मिल जाएगा उन जेलों में, लेकिन जिस सूबों में या जिन इलाकों में वहाँ पे मुसलमान नहीं हैं वहाँ पे जो है वो खाना भी हलाल मैसर नहीं है। और यहाँ तक कि उन्होंने हमें बताया था कि KPK के एक जो है ना लड़का था जो नमाज़ पढ़ने की ज़िद करता था, उन्होंने उरुमची जेल की ये बात है, उन्हें जो है ना बाहर सर्दी वहाँ पे माइनस में दर्जा हरारत होता है और उन्होंने उसे बाहर खड़ा कर दिया था और वो उसी हालत में उसकी फ्रीज़ होकर डेथ हो गई थी। वो यहाँ तक कि नमाज का टाइम होता है तो वो शारक तक, हमारी जो शारक वहाँ तक नज़र रखते हैं कि कहीं मूव तो नहीं कर रही। अगर उन्हें पता चल जाए तो उस पे भी उन्हें सज़ाएँ मिलती हैं। तो वो अपने मुतल्लिक या जेल के मुतल्लिक फ़ोन पे तो कोई भी बात जो है ना वो शेयर नहीं कर सकते हमारे साथ। जैसे कि आपने इनके खौफनाक इंकशाफात सुने कि इन्होंने क्या बताया है कि जो जेलों में मौजूद कैदी होते हैं किसी भी मुल्क के, लेकिन इन्होंने चाइना का जिक्र किया, तो वहाँ पे उनके कितने खौफनाक तरीके से उनको हालात का सामना करना पड़ता है और क्या क्या उनको चीज़ें वहाँ पर बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो खुदारा मेरी हुकूमत से अपील है कि इनकी जो फरियाद है उसको सुना जाए और जो निहत्ते कैदी हैं हमारे उनको वहाँ से अपनी फैमिलीज़ के पास वापस लाया जाए। आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कैदी जो है बुढ़ापे पहुंच जाए या वो अपनी फैमिली से जो है इतना दूर हो जाए कि उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको देखने के लिए तरस जाएं? खुदारा इस बात पर नज़र सानी करें और इनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई से नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।